جڑا بندہ ہندوانی دکانہ کو سودا لے سی 1 روپیہ جرمانہ. ضرورت اس امر کی ہے کہ غازی صاحب کی خطا کو ہم آج بھی اپنائیں کہ سودا لینے سے کسی رسول دے دیوانے کی دکان تو لے رہے. آج بھی یہ زندگی کا اصول بن ہے. نفرت کا اظہار. اللہ اکبر. وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ جب آپ جوانی میں پہنچے اسی دوران آپ کی شادی ہو. دھوم دھام کم ہے, دھوم دھام بڑی کم ہے. ورنہ نمبردار کا بیٹا ہو تو شادی کی خوشی تو بڑی ہوتی ہے نا. لیکن اللہ کی تقدیر کچھ اور تھی کہ یہ خوشیاں, یہ جلوس, یہ شادیاں نہیں کسی اور مقام پہ بجے, یہ جھڑیاں کہیں اور جو ہوگی. اللہ اللہ. اسی دوران ادھر قریب پر سکون پرائمری سکون, وہاں پر اخبار میں آ گیا کہ ہندوؤں نے اپنے خود سے باطنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاذ اللہ ایک مسلمان کلول نام کی جگہ ہے وہاں کا ضلع نارنو صوبہ ہریانہ, اس کا ایک مقام ہے, وہاں کا ایک ہاسپٹل ہے جانوروں کا, اور وہاں پر جانوروں کے نام پہ ان لوگوں نے نام رکھے ہوتے تھے سرکاری رجسٹر میں. تو ایک ہندو نے یہ گستاخی کی کہ اپنے گدھے کا نام نعوذ باللہ کسی برکت والا سمجھ رہے نا حضور کی توہین کی اس نام سے نام رکھا. اور جناب حضرت مولا امام حسین کے علیہ السلام سے نام رکھیے کا نام. مسلمانوں نے احتجاج کیا. خبر پڑھتے پڑھتے آگے بڑھی, لاہور آئی, لاہور سے آگے پھر اخبارات کا سلسلہ ہوا. اخبار میں جب خبر چھپی غازی صاحب نے اس خبر کو پڑھا, ہائے ہائے آگ لگ گئی. کیوں؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. یہ زبان کا مومن نہیں تھا, یہ دل کا مومن تھا, یہ دل کا مومن تھا. دن رات کو تفکر. والدہ کچھ نہیں, بیٹا کیا ہے, کچھ نہیں امی, نہیں بیٹا کچھ تو ہے, کچھ بھی نہیں امی. اور بابا سارے گاؤں سے بڑا غم نبی کی ذات کا غم ہے. سب سے بڑا حق نبی کا, اللہ کے بعد کس کا حق ہے؟ نبی کا حق ہے. تو نبی کی بے ادبی اور مسلمان سکون کی نیند سو سکے, ایسا سچا مومن ایسا نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. دل میں پکا عہد کیا کہ اس گستاخ کو واصل بجہنم کروں. لیکن اس سے قبل ایک چیز میں چھوڑ کے چلا گیا آگے. یہ عشق کی آگ لگی کیسے, یہ عشق کی آگ لگی کیسے, یہ احساس سے ذمہ داری ہوا کیسے. تو بابا احساس کی بات ہے. ورنہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے جب سنا کہ ایک مستری کا بیٹا, ترخان کا بیٹا, علم دین نام کا جوان, ان پڑھ, چٹا ان پڑھ, اس نے گستاخ رسول کو قتل کیا. آپ نے اپنی پگڑی اتاری, اس کے قدموں میں پھینکی. آپ نے فرمایا او ترخان کے بیٹے, آج سید کی پگڑی تیرے قدموں پہ نمبر دے گیا ہے. تو یہ بابا خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے اور نگاہوں کے چناؤ کی بات ہوتی ہے. اور میں آپ کو پہلے مولانا روم کی بات بتا چکا کہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ ہر ایک کو اپنے جیسا. اور پھر وہ بھی میں جملہ چھوڑ کے چلا گیا, چلو وہ بھی سن لو. مولانا روم نے بڑی زبردست بات کی ہے. اساڑی دے گالے راسی جس کو دیکھتے ہم کہتے ہیں کہ میں کچھ نہیں دے, تجھے بھی کچھ نہیں. وہ ایک دکاندار کے پاس ایک طوطا, توتی سمجھتے ہیں, طوطا تھا اور بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتا. ایک دن ایک تاجر آیا, اس تاجر کے ساتھ ایک کتا تھا. تو اس طوطے کی طرف ایک بلی آئی, اس نے طوطے نے اس کو دیکھا, مختصر یہ کہ وہ تیل بیچتا تھا, تیل کا طوطا تھا تیل. تو یہ طوطا اڑا اور تیل گر گیا. اس کو غصہ آیا تو اس نے اس کے سر پہ مارا تو اس کا سارا سر گنجا ہو گیا. کس کا؟
طوطے کا، طوطے نے بولنا چھوڑا، لاکھ جتن کیے اس نے، نہیں بولا نہیں بولا نہیں بولا نہیں بولا، کرتے کرتے لوگ اس طوطے کی وجہ سے اس کی دکان پہ آتے تھے، یار ساتھ ساتھ باتیں سنیں گے، ساتھ ساتھ سودا نہیں ہوگا۔ ایک دن ہوا یہ کہ ایک گنجا آدمی دکان پہ آیا، طوطے نے اس کو دیکھا تو کہنے لگا میاں منٹو تم نے بھی تیر گرایا تھا، سمجھ رہے میاں منٹو تم نے بھی تیر گرایا تھا۔ یہ مختصر سا واقعہ لکھنے کے بعد مولانا روم فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس طوطے کی طرح ہیں، جو اپنے آپ کو جو دیکھتے ہیں کہ میں کچھ نہیں ہوں تو وہ سمجھتے ہیں دوسرا بھی کچھ نہیں ہے، حالانکہ ایسے ایسے صاحب نظر ہوتے ہیں جو گم گشتہ راہوں کو راہ ہدایت اور منزل مقصود پہ پہنچاتے ہیں۔ چاچڑ شریف جناب حضرت خواجہ سیاد لجپال کا فیضان، وہاں ولی کامل جناب خواجہ عبدالعزیز آپ کی بارگاہ میں پہنچے، کون؟ غازی۔ اور یہ جو اللہ والے ہیں نا یہ لمبا چوڑا کام نہیں کرتے، اگر آگے زمین میں بتر دیکھے نا، بتر سمجھتے ہو تو بھائی بتر سمجھتے ہو، آگے زمین میں نمی دیکھیں تو فوراً بھی بو دیتے ہیں، کہتے ہیں نمدار زمین ہے اور خیر زمین ہے، پودا اچھا نکلے گا۔ تو یاد رکھو کسان ہر جگہ پر جا کے اپنا بیج ضائع نہیں کرتا، وہ جگہ جگہ کو دیکھ کے وہاں پر اپنی فصل کاشت کرتا ہے۔ تو یہ والی روحانیت کی فصل ہے، یہ بھی جو اصل اس حقیقت اور اس زمین کے مظاہرے ہیں وہ بھی دیکھ دیکھ کے فصل کاشت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ خواجہ صاحب نے دیکھا صاف ہے، کیا ہے زمین اندر صاف ہے، آپ نے بس ایک نگاہ ڈالی ایسے، یہ دیکھو میں بھی نگاہ ڈال رہا ہوں، جناب حضرت خواجہ محمد قاسم صادق موڑوی رحمۃ اللہ تعالی موڑا شریف والے بزرگ، آپ وظائف کیا کرتے تھے عصر کی نماز کے بعد۔ ایک دن آپ بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے تھے، لنگر کی گائے وہ کھل کے دوڑتی ہوئی آگے آئی، آپ نے اسی طرح نظر اٹھائی، دیکھا تو اللہ ضرب لگی گائے نے، تڑپنا شروع کر دیا، پیغام بھیجا اس کو ذبح کر دو۔ جب ذبح کیا گیا اس کا خون نیچے گرا، ایک ایک قطرے سے لکھا گیا اللہ اللہ۔ جب اس کی بوٹیوں کو کاٹا گیا، ہر بوٹی پر لو پر ہر جگہ پر لکھا ہوا ہے اللہ اللہ۔ یہ نقش و نگار کون سا ہے؟ یہ نگاہ ولی کا نقش ہے، یہ پاور ہے نگاہ ولی کی۔ اس لیے کہنے والا کہتے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، کہہ دو نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ ولی کامل کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نگاہ ولی نے اندر کے حالات بدل دیے، اندر دل میں رسول کے پیار کی شمع جلائی۔ وہ جب گیا تھا تو صرف مرید حسین تھا، وہ جب لوٹ کے آ رہا ہے محبوب حسین بن رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عشق کی شمع کیا جلی، وہ اندر کو جو ہے نا تے موت بھی آ جانا، اے پن میں سیاہی ہوئے نا تے نام لکھتا ہے، تے جی تسی 1 لاکھ روپے دا پن لے کے رکھو تے وچ اچھا بولو، سیاہی نہ ہوئے نا تے چکی چلو، پتا چلا جتنا مہنگا مرضی یہ پن ہو لکھتا وہی ہے جس میں روشنائی ہوتی ہے اور جس میں سیاہی ہوتی ہے۔
تو لوگوں سمجھ لو بظاہر جبے کبے ہزاروں ہوتے ہیں، لیکن اسی کے ایمان کی شمع فروزہ ہوتی ہے جس میں کسی کی نگاہ کا کما۔ آپ نے کیا جب منظر ہوتا ہے نا تو پھر کتاب بھی آتی ہے، پھر جب کتاب پیدا ہوئی اور جب آخر بیٹھتے تخلیے میں بیٹھتے تو زبان پہ کچھ مائے جاری ہو جاتے ہوئے آسمانی جاد اڑے۔ آسمانی آسمانی جاد اڑے او یاد پڑے مائے دی لومے لومے شریف پڑھ دو آسمانی جاد اڑے اور جس ویلے وہی یاد آئے وہ لوئی لوئی فریاد کرے۔ یہ عشق کی شمع خواجہ عبدالعزیز نے ایسی لگائی، اب صبح یا شام میں سر سجدے میں مصلی پہ کھڑا مرید حسین آنکھوں سے موتی 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 گر رہے ہیں۔ او مرید حسین یہ آنکھوں سے آنسوؤں کی یہ جری کیوں جاری ہے؟ جواب آتا ہے یہ مجھ سے مت پوچھو، یہ چاچڑ کے خواجہ عبدالعزیز سے پوچھو۔ سرکار کا پیار سینے میں آ گیا۔ یہاں لوگوں کے لیے ایک درس ہے لوگوں، یہ نہیں کہ بس منہ اٹھا کے ادھر ادھر پھرتے چلو۔ یہ خواجہ غازی غریب جناب خواجہ غازی مرید حسین آپ کو یہ درس دے رہے ہیں، سمجھنے والے سمجھ لینا۔ وہ منظر تب تک نہیں ملتی جب تک پیر کامل کی نظر نہ ہو۔ اب ذرا آپ پڑھیں وہ کیا شعر پڑھ رہے تھے، یہی تو بات ہے نا۔ میرا رومی کشمیر طرف کے کہتا ہے کہ در مرشد دا خانہ کعبہ تے اج ضروری کریے تقوی رکھی محبوبہ چلے ہوتا تمہارا ملیے۔ مرشد کی نظر ہوئی، اب آگ لگی، خبر پڑی، مچل گئے، یہاں سے نکلے راول پنڈی۔ کیوں؟ ایک فوجی سے کہا یار پستول نہیں دیتے۔ یہ وہ دور تھا، یہ آج والا نہیں ہے کہ مدرسوں میں بھی 50-50 کا ہو۔ یہ وہ دور تھا کہ بڑے بڑے نمبرداروں کے پاس پستول بھی نہیں ہوتا تھا۔ ادھر سے گئے محمد ایجنسی پشاور سے آتے حاجی ترنگزئی صاحب کے پاس۔ یہ وہ حاجی صاحب ہیں جن کے مزار پہ پرسوں منکروں نے قبضہ کر دیا۔ اپنے اخبار میں پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ یہ وہ حاجی صاحب ہیں جن کے مزار پہ منکروں نے، اور یہ قبضے ان درباروں مدرسوں مسجدوں پہ ہوتے ہیں کہ جہاں اندر جن رہتے ہیں، اور جن تب آتے ہیں کہ جب اندر مقیم نہ ہو۔ اس لیے یاد رکھو کہ جتنے مزار اور مسجدیں ہیں ان کے فیضان اور ان کی ترقی کا واحد ذریعہ یہ ہے ہر مسجد اور ہر مزار کے ساتھ ایک بڑا سا مدرسہ قائم کر دو جہاں قال اللہ و قال رسول کی صدائیں عام ہوتی ہیں۔ پھر کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ کسی مسجد یا کسی دربار کی طرف آنکھ بھی اڑا سکے۔ تو حاجی ترنگزئی صاحب، اور پھر اگلی بات سنو، یہ روایت میں آتا ہے کہ جب حاجی صاحب کے پاس گئے ان کے
نوکروں نے پکڑ لیا